میاں صاحب ہمیں وطن عزیز کے اندر بھی سیاسی ہلچل بہت نظر آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واوڈہ صاحب جب میدان عمل میں آتے ہیں تو بڑے معنی خیز انداز میں آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو بجٹ آیا اور اس کے بعد جس طریقے سے معیشت کو انہوں نے فوری طور پر ادھر جنگ شروع نہیں ہوئی اور ساتھ ہی انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی، ان کے اپنے پرانے ساتھی محمد زبیر اور یہ لوگ ٹیم انہوں نے بتایا ہمیں تو معیشت کا زیادہ پتہ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی بیٹھے بٹھائے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں یا پیٹرول پمپ والوں کو جو ہے وہ بقول محمد زبیر صاحب یہ فائدہ پہنچا دیا گیا، تو کیونکہ میں تو ماہر نہیں ہوں اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، بڑے جید لوگ ہیں وہ، اور اس کے بعد ابھی 8,500 پہ انہوں نے پاور یعنی بیسک نیڈز کہتے ہیں پوری ہو سکتی ہے۔ ابھی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو کسی ایک ہمارے دوست مسلم لیگ نون کے وہ فرمانے لگے کہ بیسک نیڈز سے مراد کیلریز ہیں، میں کہ یار کیلریز ہوتی ہیں، بیسک نیڈز ہوتے ہیں کپڑے، بیسک نیڈ ہوتی ہے چھت، بیسک نیڈ ہوتی ہے دوائی، بیسک نیڈ ہوتی ہے ایجوکیشن، ہاں جی بیسک نیڈ ہوتی ہے امپلائمنٹ، تو یہ کب سے بیسک نیڈ جو ہے وہ کیلریز بن گئی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی سوچ یہاں پہ موجود ہے کہ معیشت کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے باہر جو ہمارا ایک ڈپلومیٹک محاذ تھا اس پہ ہمارا جس طرح سے قد بنا، اس کے علاوہ اور یہ بھی دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، ارے بھائی ہم نے سعودی عرب کو کور دیا ہے، یا آج ہماری جو ڈیفنس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کوئی 4 پیسے ہمیں آ جاتے ہیں، ہماری تو ایکسپورٹس میاں صاحب گر رہی ہیں، سوائے اگر ہمارے محنت کش کوئی 38 یا 40 بلین ڈالر وہاں سے باہر نہ بھیجے تو ہمارے پلے کیا ہے؟ تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے یہی کر دیں، ہم اس گورنمنٹ کو بالکل کوئی نہیں بھیجنا، تو ہم بھیج سکتے ہیں نا ہم بلا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو دعا کرتے ہیں کہ یہی رہیں، مگر یار چیزوں کو ٹھیک تو کریں، آئی پی پیز کا کچھ درست کریں، یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کا ڈرامہ بند کریں، اور یہ جو 4.1% آف دی جی ڈی پی جو 16 بلین ڈالر بنتا ہے اس میں ٹھیکوں میں جو ہیرا پھیری ہے بقول IMF کے، وہ رپورٹ آپ نے بنوائی تھی، وہ بند کر کے یہ پیسے عوام پہ خرچ کریں میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، جب یہ حکومت آئی تھی یہ حکومت 2 پارٹس میں آئی ہے، ایک تو PDM کی حکومت تھی، اس میں بھی میاں شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم تھے، اور اب بھی وزیر اعظم ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، یہ سارا عرصہ ملایا جائے تو 5 سال بنتے ہیں۔ اب 5 سال کے اندر اگر ہماری پلاننگ نہیں ہے، جو کہ وزیر پلاننگ اس دن کہہ رہے تھے جس دن یہ اقتصادی سروے آیا ہے، انہوں نے اس دن کہا کہ دیکھیں جو زراعت ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے، ابھی آپ نے پلاننگ کیا کی ہے؟ 5 سال کو پلاننگ ہی بتا دیں۔ وزیر پلاننگ صاحب کم از کم قوم کو یہ بتاتے کہ میں نے یہ پلاننگ کی ہے، انہوں نے کوئی پلاننگ ایک ویژن دیتے ہوتے ہیں، ویژن 526 929 وہ 10 سالہ 20 سالہ ویژن اینڈ ڈیزاسٹر 2026 جہد میں بیٹھے ہیں، جی سر، وہ 20 سالہ ویژن ہوتا ہے، 30 سالہ ہوتا ہے، لیکن اس بعد میں کہتے ہیں پورا نہیں ہوا اس لیے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ اصل میں کس نے ہاتھ روک لیا آپ کے؟ آئی پی پیز نے ہاتھ روک لیا، آئی پی پیز کے ٹھیکوں نے ہاتھ روک لیا، کیا ظلم کیا ان پہ؟ اصل میں کیسا پلاننگ ہوتی نہیں ہے، اچھا پلاننگ ہو تو اس پر کام بھی ہوتا ہے۔ آپ فیصل واڈا صاحب کی بات کر لیتے ہیں، فیصل واڈا صاحب جب اسلام آباد میں آتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور جو وہ بات کرتے ہیں ان کی بات بڑی گہری ہوتی ہے۔ آج انہوں نے کئی اشارے کیے ہیں، ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو 150 ارب روپیہ انہوں نے بچایا پاکستان کا، 50 شاید ایکڑ زمین جو ہے، 55 ارب روپے کی زمینیں جو ہے واپس دلوائیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک سکینڈل آنے والا ہے بہت بڑا، اور وہ سکینڈل وہ بے نقاب کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور بیوروکریسی کا سکینڈل ہے، اور اس پر 8 میں سے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 غلطیاں ہو چکی ہیں، 2 غلطیاں رہتی ہیں، اب 2 غلطیاں ہوگی تو وہ سکینڈل باہر لے آئیں گے۔ اب وہ اتنا بڑا سکینڈل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کا سکینڈل ہے، اچھا اربوں روپے کا سکینڈل ہے۔ اور جو سکینڈلز کی بات کرتے ہیں جب فیصل واڈا صاحب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ آگے بہت سا ہونے والا ہے۔ تو لگ یہی رہا ہے کہ جو جولائی ہے، یہ جو معاہدہ ہے یہ جون میں 19 کو انشاءاللہ ہو جائے گا، اس کے بعد جولائی سے امتحان تو سر شروع ہونا ہے، کیونکہ جولائی سے بجٹ امپلیمنٹ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد یہ تیسرا بجٹ ہے اس حکومت کا، اور تیسرا بجٹ جب آتا ہے تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے سر؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بجٹ میں پلاننگ کی، دوسرے میں امپلیمنٹیشن کی، تیسرے میں ریلیف دیا، اور ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اس لیے نہ تو ہم معیشت کو بہتر کر سکیں، وہ بھی احتساب ہوگا۔ دوسرا جو فیصل واڈا صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس طرح کے سکینڈلز آئے تو نام نہیں لیتے، ہمیں اندازہ تو ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے۔ اب اور ان کا نام پہلے بھی آتا رہا ہے، ان کا نام پہلے بھی ممکن ہے غلط ہو، فیصلہ تو عدالتوں نے کرتا ہے، اور عدالتیں ہماری آزاد ہیں ماشاءاللہ۔ اور بہرحال جو فیصل واڈا صاحب جب آج انہوں نے 2-3 باتیں یہ کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے اور صدر ٹرمپ کو ملنا چاہیے، کیونکہ یہ سارا
جو معاہدہ ہے اس میں پورے کا پورا کردار انہی دو شخصیات کا ہے، اور پاکستان ملنا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں پاکستانی قیادت کو جو ہے نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے ایک عالمی جنگ جو ہے بچائی ہے. لیکن سر جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی کی، تو وہ کارکردگی نظر نہیں آ رہی. 28ویں ترمیم بھی ہونے جا رہی ہے، 28ویں ترمیم تو ہونی ہے. یہ اس کا کیا ٹائم فریم آ رہا ہے جی اس کا؟ یہ اب کیونکہ بجٹ کے بعد ہی آئے گی، اب تو یہ ظاہر ہے یہ بجٹ کے پہلے. دیکھیں سر، ترمیم ہونی ہے، اور یہ ترمیم جو ہے یہ آنے والے دنوں میں ہو رہی ہے. یہ آنی ہے، کیونکہ یہ نہیں آتی تو نظام آگے نہیں بڑھتا. نظام آگے بڑھانے کے لیے ترمیم ہونا ضروری ہے، اور وہ ہونی جو ہے آنے والے دنوں میں آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سارے راستے نکلیں گے. آج سیکورٹی ذرائع سے جو ہے وہ بہت بڑی بڑی خبریں آئیں. قائد صاحب جو ہم بات کر رہے تھے ملک عزیز کی، وطن عزیز کی، تو اس میں سیکورٹی ذرائع کی جانب سے کشمیر کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس میں جو افغانستان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس میں موجودہ معاہدے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. خاص طور پہ کشمیر کا ذکر کیا گیا کہ کشمیر میں جو تماشا لگا ہوا ہے یہ بیرونی ہاتھ ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ پورا مسئلہ کشمیر کا مدعا اٹھایا ہے، اور بھارت نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہی ڈھایا ہے. اور وہاں یہ کہا گیا سیکورٹی ذرائع کی جانب سے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کو بزور طاقت نہیں لے سکتا. اور جو بیرونی ہاتھ ان جو اس وقت وہاں پر جو چل رہا ہے معاملہ کشمیر کے اندر، سستے آٹے کے نام پر، سستی بجلی کے نام پر، اور وہاں پر جو ہے وہ مسائل کے نام پر جو تماشا چل رہا ہے، یہ اصل میں سستا آٹا اور سستی بجلی کا وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے باقاعدہ طور پر ایک بیرونی ہاتھ، خواجہ آصف نے بھی بتایا کہ وہ برطانوی ہاتھ ہے. برطانیہ میں موجود جو کشمیری، ہم قیادت تو نہیں کہیں گے، جو وہاں پر لوگ ہیں، وہاں سے ان کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں، اور وہاں سے یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ فوج جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، اور وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور مذموم مقاصد کے تحت اسلام آزاد کشمیر میں یہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے تماشا، یہ نہیں ہونے دیں گے. افغانستان کے حوالے سے سیکورٹی ذرائع نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، لیکن افغانستان کی جانب سے جو دہشت گردی ہے وہ نہیں روک رہی ہے، اس لیے وہاں پر جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں. اچھا، ابھی یہ جو تھوڑے ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات کس نے کی تھی جی کہ بہتر ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کرنے بجائے اس کے کہ کچھ خدا نہ خواستہ اور نہ ہو جائے؟ یہ بھی تو ایک بیان آیا تھا. جی بالکل آیا تھا، یہ طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات کی تھی. پھر غالباً اپنے خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی تھی اس حوالے سے کہ جی خطرے کے بادل. یہ تو پارلیمان کے حوالے سے بھی بات. خواجہ آصف صاحب کی تقریر جو ہے وہ بڑی ہی جو افسردہ تقریر تھی اور نا امیدی کی تقریر تھی. ہاں، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اعلیٰ پنجاب کی شخصیت ہیں، ان کے حوالے سے یہ باتیں تو پہلے آ رہی تھیں. سکینڈل تو ادھر سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں سامنے آ رہے تھے. تو اب فیصل وابڈا صاحب نے کھل کے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ بھی کہتے ہیں بقول فیصل وابڈا صاحب کہ یہ بلینز آف روپیز کا کوئی کھیل جو ہے. دیکھیں قائد صاحب، اس میں جو ایک وزیر ہیں ان کا نام سے شروع ہوتا ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے، اور ان کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ کوئی بلینز کا جو ہے وہ سکینڈل ہے. ویسے بھی اب یہ سکینڈل سامنے آئے گا اور فیصل وابڈا صاحب سامنے لائیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن جو وہ اشاروں کناؤں میں وہ جو بات کرتے ہیں تو اس سے کے نام جو لفظ ہے نا، حرف، چلے ہم اس سے آگے نہیں جاتے. تو دوسرا سر یہ ہے کہ جو موجودہ جو قیادت ہے ہماری، جو موجودہ انہوں نے 100 ارب کی بات کی ہے، 100 ارب سے بھی زائد کی ہے. اچھا 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 سر جو موجودہ کابینہ کا آپ اندازہ لگائیں نا، موجودہ کابینہ معمولی سی رقم ہے 100 ارب. ان کی کارکردگی کیا ہے؟ جو ہمارے وزراء ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کیا ان کی کارکردگی کو جانچنا نہیں چاہیے؟ کیا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا، میں نے تو سنا تھا کہ پی ایم صاحب ایکشن لے رہے ہیں اور وہ کیبنٹ میں تبدیلی بھی کر رہے ہیں. یہ سنا ہے اور یہ باقاعدہ بات چل رہی ہے، اور اس حوالے سے 2 طرح کے فارمولے جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، کیونکہ جب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا تھا انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی تھی کہ وزیروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. تو اب وزیروں کی کارکردگی 2.5 سال ہو گئے ہیں، اب تو زیادہ لینا چاہیے نا، تو اب زیادہ لیا جائے گا قائد صاحب. اور اس میں جو وزراء جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ان کو ہٹایا جائے گا، جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے ان کو بھی ہٹایا جائے گا. اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس نے پلاننگ نہیں کی آگے اس نے کام کیا کرنا ہے، کیا ہماری زراعت جو ہے بہتر ہو گئی ہے، یہ دیکھا جائے گا. پلاننگ منسٹر نے کیا پلاننگ کی ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ انڈسٹری منسٹر نے جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے کتنا کام کیا ہے، تجارت کے منسٹر نے تجارت کے لیے برآمدات بڑھانے کے لیے کتنا کام کیا ہے، کیونکہ برآمدات تو ہماری کم ہو گئی ہیں.